اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے. اس لیے بہتر یہ ہے یہ کریں. اور یہ بھی میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کا دل رکھنے کے لیے کہ کہیں شیطان انہیں یہ وسوسہ نہ دلائے کہ شاید کوئی یہ ایک پوائنٹ ایسا ہے جو انجینئر صاحب کی کمزوری ہے. یار ہمارے تو اسٹوڈنٹس کے جواب بڑے بڑے علماء نہیں دے سکتے اور بے عزت ہوتے ہیں پبلکلی. میرا جواب کیونکہ ہم نے تو قرآن و سنت سے دلائل رکھے ہیں, وہ میرا جواب بھی نہیں, قرآن و سنت کے دلائل کے اگینسٹ معاملات ہیں. کون آ سکتا ہے اس کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ تو عماد الاسلام بھائی جو کچھ کر رہے ہیں, فون کر کے وہ کسی عالم دین کو فون کرتے ہیں کہ مولانا کوئی آیت ہے, کوئی حدیث ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ پہلے تو مولانا کہتے ہیں میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے, تو سامنے آ کے بیٹھ. ٹھیک ہے, یہ تو ان کی کاریگری ہے کہ جس عالم کے پاس ٹائم نہیں وہ آدھا گھنٹہ ان سے گپ شپ بھی کر لیتا ہے اس فون پہ, لیکن اس آدھے گھنٹے میں ایک آیت ایک حدیث نہیں بتا سکتا المحنت کے ان 3 عقیدوں میں سے کسی ایک عقیدے کی سپورٹ میں کہ رسول اللہ کی قبر اللہ کے عرش سے افضل ہے. کوئی دلیل نہیں. ہم قبر رسول میں حیات النبی کو دنیا کی سی مانتے ہیں, آخرت کی سی تو ہم بھی مانتے ہیں, جسم مبارک بھی سلامت ہے. تیسرا, ہم بزرگوں کے سینوں اور قبروں سے جائز طریقے سے فیض لینے کے قائل ہیں. اور یہ جب پوچھتے ہیں تو وہ کہ کوئی آیت حدیث بتائیں, کوئی کہتا ہے جی میری یہ فیلڈ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور یہ ان کو کہتے ہیں آپ کے نام کے ساتھ تو یہ القابات لگے ہوئے ہیں, تو جواب آپ نہیں دے سک رہے. کہتے ہیں فلاں سے پوچھیں, اور بڑے بھی کہتے ہیں بڑوں سے پوچھیں گے, اور پھر اس کا کوئی جواب نہیں دیتے. تو میں نے ان کی کوئی ڈیوٹی نہیں لگائی ہوئی ہے, اور میں ان کا کریڈٹ خود نہیں لینا چاہتا. یہ انہی کا کریڈٹ ہے کہ وہ علماء فرقہ دیوبندیہ کے جن کے ساتھ یہ لوگ رہے, خود اب انہی علماء سے جب یہ ریئل ٹائم آ کے فون کے اوپر کوسچن پوچھتے ہیں اور وہ علماء ان کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں, اور وہ جو اخلاق نبوت کی باتیں کرتے تھے اس سے دستبردار ہو چکے ہیں. اسی طرح نا, تو اب علماء کا ایک بھیانک چہرہ بھی آپ کے سامنے آ گیا. تو میں ان کو نہیں روکتا, میں اس طریقے کو حرام نہیں کہتا, ناجائز نہیں کہتا, اپنے اس پلیٹ فارم کے ڈیکورم کے مطابق نہیں سمجھتا, لیکن ان کا رائٹ ہے, ان کو میں روکوں گا نہیں. ان کا رائٹ ہے یہ کریں. ہاں, میں انہیں اس بات پہ روکوں گا جو کتاب و سنت کے خلاف ہے, کوئی گالی گلوچ نہ کریں. باقی ان کا رائٹ ہے. کل تک تو آپ خود منت مارتے پھرتے تھے کہ جی انجینئر سے لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں, علماء سے نہیں پوچھتے. تو جناب آپ پوچھ رہے ہیں نا, یہ بتائیں نا ان کو, میرے کہنے پہ نہیں, یہ خود پوچھ رہے ہیں, تو آپ ان کو سیٹسفائی کریں. آپ کوئی جواب نہ دے سکیں اور الٹا میرے اوپر بلیم لگائیں, اور پھر ہمارے اسٹوڈنٹس بھی ہمارے بارے میں یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ان کو روکیں. بھی میں کیوں روکوں؟ میں کسی کو نہیں کہوں گا کہ اس کی دعوت و تبلیغ کی سرگرمیوں کے اوپر یا اس کے انداز کے اوپر کوئی پابندی ہونی چاہیے. یہ اس کا رائٹ ہے, وہ کرے. آپ کا رائٹ یہ ہے کہ آپ بات سنیں نہ سنیں, یہ آپ کی اپنی مرضی ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ پابند ہیں کہ اسی طریقے پہ چلنا ہے. ہم اپنا پوائنٹ آف ویو آپ کے سامنے رکھتے ہیں, آپ کی مرضی قبول کریں نہ کریں. چونکہ یہ آج دونوں میرے قابو آئے ہوئے تھے, تو میں نے موقع غنیمت جان کے اپنے اسٹوڈنٹ سے جان چھڑانے کے لیے ان کی موجودگی میں یہ چیز رکھ دی ہے. تو آپ دونوں ایگری کرتے ہیں نا جی, میں نے آپ کو نہیں لانچ کیا ہوا جی, اس کیمرے کی طرف دیکھ کے گئے تاکہ کوئی لانچ نہیں میں نے کیا, بالکل نہیں کیا جی, منع کرتے ہیں آپ. ہاں میں منع کرتا ہوں. ٹھیک ہے, اب یہ جو کچھ کرتے ہیں وہ ان کا رائٹ ہے. میں سختی اس لیے نہیں کر سکتا کہ کوئی خلاف شرع کام تو یہ کر نہیں رہے. اگر مخالف کوئی بھونکتا ہے, بکواسیات کرتا ہے, یہ تو اسی طریقے سے آپ کسی ایتھیسٹ کے ساتھ ایگزسٹنس آف گاڈ پہ ڈسکشن کر رہے ہیں اور وہ خدا کے بارے میں نازیبا کلمات بولے, تو جو بیچارہ اسلام کا مقدمہ لڑ رہا ہے آپ اس کو برا بلا کہنا شروع کر دیں گے, تو بڑی زیادتی والی بات ہوگی. وہ بیچارہ تو سمجھتا ہے کہ میں دعوت و تبلیغ کے لیے سارا کام کر رہا ہوں, یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہمارا یہ طریقہ کار ہے, تو ان کو رائٹ ہے یہ کرنے کا. عماد الاسلام بھائی ہمارے جو ہے وہ کچھ عرصے سے کہہ رہے تھے کہ میرے کچھ سوالات ہیں, تو میں نے انہیں کہا کہ آپ اپنے سوالات لکھ کر لے آئیں, ہم سے آ کے آپ کریں, بجائے یہ کہ آپ ہمارا موقف اپنی مرضی سے خود سمجھ کے کوئی ویڈیو ریکارڈ کروا کے چڑھا دیں, اور بعد میں ہم آپ سے پوچھیں کہ حضرت یہ آپ نے کیا کیا, ہم سے بھی تو پوچھ لیتے. ون سائیڈڈ پکچر آپ نے سنی. آپ کے بارے میں انہوں نے یہ مشہور کیا ہے کہ آپ نے جو میرے خلاف ویڈیو چڑھائی تھی وہ میں نے گن پوائنٹ پہ آپ سے اتروائی ہیں. مجھے بتائیں, میں نے کبھی آپ کو, بلکہ انہوں نے مجھے کہا کہ علی بھائی میں ویڈیو ڈیلیٹ کر دوں. میں نے کہا یار میں کون ہوتا ہوں, بے شک جہاں لاکھوں لوگ لچ تل رہے ہیں آپ بھی تل رہے ہیں, مجھے کیا فرق پڑتا ہے. ٹھیک ہے نا,
آپ کے ساتھ جو ہونی ہے وہ خود ہو جائے گی. لوگ کہیں گے بھئی کوئی دلیل سے بات کرو, جو آپ یہ ایک ورڈک دے رہے ہو تو وہ لوگ خود ہی کر لیں گے, مجھے تو ضرورت ہی نہیں کرنے کی. ٹھیک ہے, یہ آپ کا رائٹ ہے, آپ اپنا پوائنٹ آف, لیکن اگر آپ کو سمجھ آئی ہے, آپ اپنی مرضی سے ویڈیو چڑھاتے ہیں, اپنی مرضی سے ڈیلیٹ کریں. ہم نے کبھی کسی کو اللہ کے فضل سے گن پوائنٹ کے اوپر یا کسی کے ساتھ اس چیز کا اظہار بھی نہیں کیا کہ یار یہ آپ کیوں کر رہے ہیں, اس کو ڈیلیٹ کریں, آپ غلط کر رہے ہیں. ہاں گلا ضرور کرتے ہیں کہ یار یہ بات اس طرح تو نہیں تھی, آپ نے کیوں کر دی. آپ ہمارا بھی موقف لیں. یہ تو نہیں ہے کہ آپ صرف ون سائیڈڈ پکچر, یہ کون سا دین ہے کہ آپ ایک بندے کی بات سن کے دوسرے کے اوپر چڑھائی کر دیں, اس کا موقف سنا ہی نا. تو میں نے انہیں کہا تھا اگر آپ کی کوئی ریزرویشن ہے آپ اپنے سوالات لکھ کے لے آئیں, آ کے 1 to 1 مجھ سے کر لیں, ہم اسے ویڈیو ریکارڈنگ میں لے آئیں گے اور باقی لوگوں کے لیے انشاءاللہ فائدہ مند ہو جائے گی. تو اللہ کا نام لے کے شروع کریں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین, آمین.